میرے نبی نے 23 سال میں اپنے ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا. اچھا تو کہا کہ فلاں بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بہت برا ہے. ممبر سے اب عبداللہ بن ابی کا بھی نام نہیں لیا. آپ نبی کے وارث ہیں. اب آپ نے جانا ہے تو آپ کو مختلف مکاتب فکر ملیں گے. کسی کا نام بریلوی ہے، کسی کا نام دیوبندی ہے، کسی کا نام اہل حدیث ہے، کسی کا نام شیعہ ہے، کسی کا نام وہ مماتی ہے، کسی کا نام حیاتی ہے. یہ بے شمار قسم کے افکار آپ کو ملیں گے. مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو. کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ. جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے. ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے. یہ تو اللہ نے کرنا ہے. قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. نہیں، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی؟ تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے. یہ ایسے ہیں، ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں، ان کو ایسے کر دو. اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں. میں اسلام کا داعی ہوں. کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے. نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. اب یہ کسی مکتب فکر کی دلالت ہے. نماز پڑھو، یہ اسلام ہے. سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اسلام نہیں ہے. یہ ایک مکتب فکر کی دعوت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنا معیار اسلام بناؤ. الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. میں جب اندر آیا تو صاحب نے آپ سب سے کہا کہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا جائے اور تالیاں بجائی جائیں. یہ دونوں باتیں انہوں نے بہت غلط کی ہیں. تو من احب ان یقوم له الناس فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں تشریف لائے تو لوگ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی اللہ کے نبی کی. تو اگرچہ مجھے تو پسند نہیں ہے یہ بات، اس لیے تو میں نے سامنے کاٹا پھیر دیا ہے. اور یہ تالیاں بجانا بھی ہمارا دستور نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کھڑے ہو جاتے وہ ایک الگ بات. آپ کو کھڑا کیا گیا. نہ تو میں کوئی صدر ہوں نہ بادشاہ ہوں. وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں ایک عام مسلمان ہوں. تو اس قسم کی جو رواجی چیزیں ہیں یہ ہمارے حفلات میں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، جو یہ ہال کے مالک ہیں عمران صاحب اور ان کے بھائی، یہ انہوں نے ہماری ضیافت کی ہے. ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی محبت سے یہ سارا انتظام کیا فی سبیل اللہ. اللہ ان کو اس کی بہت بہتر جزا نصیب فرمائے گا. آپ بھی ان کے لیے دعا کریں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری دل کھول کے کرنی چاہیے. خوش آمد حرام ہے اور کسی کی صفت پر اس کی تعریف نہ کرنا یہ بخل ہے. یہ خوش آمد نہیں ہوتی، یہ اگلے کی حوصلہ افزائی ہوتی. آپ لوگ اب ایک مخصوص ماحول، ایک چار دیواری، اس کے اندر بندھے ہوئے باہر نکل رہے ہیں جیسے پنجرے سے پرندہ نکلتا ہے یا کٹہرے سے
کوئی چیتا شیر نکلتا ہے، وہ قلع بازیاں کھاتا ہے اور اپنے آزاد ہونے پر بڑی خوشی مناتا ہے، ایک طبعی چیز ہے۔ اگلی زندگی میں کے لیے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو علم بنائے ہیں، جس کو ہم ایک دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے۔ ہمارے مدارس میں اور دینی حلقوں میں اس کو بطور حقارت فن کہتے ہیں۔ یہ تو سب فن پڑھتے ہیں، ہم علم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو علم کہا ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم دیا، فن نہیں فرمایا کہ وفنناہ صنعۃ لبوس لکم وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم۔ پھر اللہ نے دونوں میں فرق کیا۔ اپنے علم کو کہا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ فیصلہ کن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، یہ تیرے رب کی طرف سے مکمل کامل ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان آ گئی بہت بھاری، سارے صحابہ نے زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹی۔ تو حضرت سلمان فارسی کی تجویز تھی کہ خندق کھودی جائے، تو جس حصے میں وہ خندق کھود رہے تھے حصے تقسیم ہو گئے تھے، اسی میں وہ چٹان آئی، سب نے زور لگا لیا، چٹان نہیں ٹوٹی۔ تو سلمان فارسی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ایک چٹان آڑے آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ اس وقت آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے کدال اٹھائی اور خندق میں اترے اور ایسے اٹھائی نا تو تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہاں تک پڑھا اور ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹا، اس سے چنگاری نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور الروم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم روم کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور منافقین ہنستے ہنستے دورے ہو گئے۔ ابو سفیان کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں اور سپر پاور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور سپر پاور کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ اٹھائی تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ کے گرا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور فارس ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ایران کے محل فتح ہو۔ کہ صحابہ نے تکبیر پڑھی، وہ منافقین اور ہنس 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 کے گر رہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ پھر کدال اٹھائی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، آیت مکمل کر کے تیسری دفعہ جو ضرب لگائی تو وہ ساری چٹان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کی طرح بکھر گئی، اور آپ نے کہا فتحت قصور یمن ورب الکعبہ۔ تو یمن پر بھی بڑی طاقتور حکومت تھی، ابرہہ لشکر لے کے آ گیا تھا بیت اللہ کو گرانے۔ تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم یمن کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے پھر تکبیر پڑھی تو منافقین ہنستے ہنستے گر گئے۔ ان کو دیکھو، ابو سفیان کے ڈر سے یہ اتنی بڑی خندق کھود رہے ہیں اور ہمیں کیسے جھوٹے وعدے دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا۔
یہ دیوانوں کے خواب ہمیں دکھا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ سب بھوک میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اپنی بیگم کے پاس آئے، کچھ کھانے کو ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کے چہرے پر بھوک کے آثار۔ کہنے لگے یہ بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے، کہنے لگے اس کو ذبح کرو، پکاؤ، آٹا گوندو، میں اللہ کے نبی کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے 10 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، 10 آدمی، تو آپ اپنے ساتھ 10 آدمی اور لے کر تشریف لے آئیں اور میرے گھر آ کے کھانا کھا۔ تو آپ نے اعلان کیا، خندق والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، کھانے کے لیے چلو۔ وہ تھے 1000، چلو 10 آدمی کا کھانا 20 کو پورا آ جائے گا، 30 کو، 1000 اور 10 کتنا بڑا فرق ہے۔ انہوں نے تو پیر اکھڑ گئے، دوڑے گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیوں دوڑا ہوا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ تو آپ تشریف لے گئے۔ اب 1000 تو ان کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ میں نے 1984 میں پہلا عمرہ کیا تو میں نے اصل مدینہ دیکھا جو کچا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، کالے پتھروں کے گارے کے ساتھ بنے ہوئے، اور اوپر کھجور کے تنوں کی شہتیر۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے اور ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا اور آٹے کی پرات پر رومال ڈال دیا اور فرمایا کہ اب یہ میرے پاس لا کے رکھو ہانڈی کو اور روٹیاں شروع کرو، اور رومال ہٹا کے نہیں دیکھنا، رومال اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ وہ آپ ڈال رہے ہیں بڑی پرات میں اور روٹیاں آ رہی ہیں، آپ توڑ کے اس میں ڈال رہے ہیں، 10 آئے، 15 آئے، 20 آئے، آپ خود تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے۔ اور جب آپ نے ڈھکن اٹھایا تو ہانڈی کی ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور جب پرات کے اوپر سے رومال اٹھایا تو آٹے کا ایک پیڑا بھی کم نہیں ہوا تھا، اسی طرح سالن، اسی طرح آٹا۔ اچھا، پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ بھائی گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ تو وہ ایسے ہی کرتے رہو، ہڈیوں کا ڈھیر ہو گیا۔ تو ہم نے کہا ہڈیاں جمع کر کے اسی تھال میں رکھ دیں جس میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو آپ نے تھال کے کناروں پہ ہاتھ رکھا اور ایسے دعا مانگنا شروع کی۔ دعا مانگتے رہے کہ اچانک وہی ہڈیاں پھر وہی بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، اور جو باقی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے جابر ہمیں تو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، تجھے اجر دے دیا، جا سالن بھی لے جا اور یہ بکری کا بچہ بھی لے جا۔ جب اس کو کان سے پکڑ کے اندر لائے تو ان کی بیوی ایک دم ایسی ہوئی، وہی کی دعا آ گیا، تو ہم نے کوئی دیکھا تھا یہ کی دعا آ گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ نے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا انہ لقول فصل وما هو بالہزل لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ لا ریب فیہ۔ یہ اللہ نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا جس میں اللہ نے آپ لوگوں کو آپ کی جوانی کے ایام کو قبول فرمایا۔ جو انسانوں کا علم ہے جس کو ہم فن کہتے ہیں، یہ حقارت کا بول ہے، اور کوئی لفظ بھی ایسا نہ بولو جس سے کسی کی حقارت ٹپکتی ہو۔ اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ قل هل عندكم من فن نہیں من علم، تمہارے پاس جو علم ہے دکھاؤ مجھے، جو ہم سیکھتے ہیں نا، یا جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو اللہ نے علم ہی کہا ہے، فن نہیں کہا، لیکن دونوں کو الگ کیا کہ یہ وہ علم ہے
جو لا ریب فی ہے، جو لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، جو لا مبدل لکلمات، لا تبدیلا یہ تبدیلی قبول ہی نہیں کرتے، لا مبدلا ان کو کوئی تبدیل کر بھی نہیں سکتا، نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ تبدیل ہو جائیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، نہ کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کو تبدیل کر سکے۔ اس طرح اس کو اللہ نے محکم بنایا۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، کوئی باہر جاتا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، جو تمہارے پاس علم ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، من ذرا دکھاؤ تو صحیح، دسو تو صحیح، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تمہارے علم کی بنیاد محکم نہیں، گمان پر ہے، تمہارے علم کی بنیاد گمان پر ہے، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تمہارے علم کی بنیاد اندازوں پر ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے گا۔ اور اللہ کا جو علم ہے محکم پکا ٹھکا ہے۔ انسانی علم اللہ جب چاہے تبدیل کر دے، آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے، مشاہدے کا علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اوپر سے حکم آیا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہزاروں سال کے علم کو اللہ نے پلٹا کے رکھ دیا۔ بچہ مرد اور عورت کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے، بغیر نکاح، بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت انسان کی شکل جبرائیل آئے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو ایک بہت پاکیزہ بچہ اللہ دینے والا ہے۔ انا یکون لی غلام، پر مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میں نے تو شادی نہیں کی، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار نہیں۔ اور بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے جو شادی سے ہوتا ہے، ایک حرام ہے جو بغیر شادی کے ہوتا ہے۔ تو حرام میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعله آیۃ للناس، وہ تیرے رب کی نشانی بنے گا، وکان امرا مقضیا، وہ تو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ بیٹا دے گا۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹے، تو کہنے لگے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں بشر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، ڈرو نہیں۔ لیکن وہ ایک انسان کو دیکھ رہی ہیں تو ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اب اس سے آگے تو جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو جبریل تسلی دیتے آتے گئے آتے گئے آتے گئے، یہاں تک کہ ان کے یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کے کرتے کو یہاں سے پکڑا، اسے یہ کھلے ہوتے تھے اور یوں کر کے اپنی طرف ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، فنفخنا فیہ من روحنا فصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، تو ایسے انہوں نے پھونک ماری، فحملتہ، ساتھ ہی حمل ہو گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور ساتھ ہی وہ ایک دور جگہ پہ تشریف لے گئے، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، اور اس کے ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا، اور ایک کھجور اوپر سے کٹی ہوئی، صرف اس کا تنا کھڑا ہوا، اس سے ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں مر جاتی، لوگ میرا مرنا بھی بھول جاتے، میرا دنیا میں آنا بھی بھول جاتے۔ فناداھا من تحتھا، اب سامنے نہیں آئے، اب بے پردگی تھی تو پیچھے سے کہا لا تحزن قد جعل ربک تحتک سریا، فکر نہ کر، یہ چشمہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ فکلی واشربی وقرری عینا، پی اور کھا کیسے کہ وہ کھجور ایک واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جاتا ہے، باقی درخت تو اوپر سے کاٹو نیچے سے شاخیں نکال لیتا ہے، کھجور اوپر سے کٹ جائے ختم ہو جاتا۔ تو کہنے لگے جبریل اس تنے کو ذرا ہلاؤ، حضرت مریم نے ہلایا تو اس کے اندر سے تر و تازہ کھجوریں ان کے سامنے گر پڑی۔ میں کلی واشربی، مریم دیکھو بغیر پتوں کے اللہ نے کھجور میں سے پھل دے دیا،
ایسی تجھے بن خامد کے اللہ نے بیٹا دے دیا، تو اللہ ہمارے علم کو اس لیے کہہ رہا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارے پاس اندازے ہیں اور تمہارے پاس اپنی گمان ہیں۔ تو اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قول فصل میں لگایا، قول فصل، اور اللہ کے نبی نے آپ کو ورثۃ الانبیاء فرمایا۔ نبی وراثت کا، وارث کا کیا کام ہوتا ہے؟ وراثت کو سنبھالنا بھی، پھیلانا بھی، سنبھالنا بھی، بڑھانا بھی، پھیلانا بھی۔ آپ کے ذمہ اللہ نے یہ ایک کام لگایا ہے جس کو تبلیغ میں کہا بھی جا رہا ہے، کیا بھی جا رہا ہے، اور غریب لوگ زیادہ تر دھکے کھا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے 2 جماعتیں تھیں، ایک بلوچستان کی تھی اور ایک گھوٹ کی سندھ کی، سارے غریب لوگ، ایک معذور تھا ایک ٹانگ سے، 1 سال پیدل چل رہی تھی، متوازی جماعتیں 1 سال پیدل چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کر دی کہ آپ نبی کے وارث ہیں، اب آپ نے جانا ہے تو آپ کو مختلف مکاتب فکر ملیں گے، کسی کا نام بریلوی ہے، کسی کا نام دیوبندی ہے، کسی کا نام اہل حدیث ہے، کسی کا نام شیعہ ہے، کسی کا نام وہ مماتی ہے، کسی کا نام حیاتی ہے۔ یہ بے شمار قسم کے افکار آپ کو ملیں گے، اور ہر ایک مکتب فکر وہ شدت میں ہے اور دوسرے کی نفی، اور نفی نہیں نفرت۔ اگر آج کے ماحول اور علماء کو دیکھو گے تو آپ بھی متاثر ہو جاؤ، کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ گے آپ۔ لیکن اگر آپ قرآن کو سامنے رکھو گے کہ نبیوں نے کس طرح دعوت دی، ایک تو بہت بڑا دھوکہ، گمراہی کی حد تک، یہ اس کے عقائد خراب ہیں، اس سے ملنا نہیں، یہ بدعتی ہے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اس سے ملنا بھی نہیں ہے، ان کا رد کرنا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ اکابر ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ فلاں ہیں، ان کو تو ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کافر، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور موسیٰ علیہ السلام آگے منت کر رہے ہیں، یا اللہ انہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ 5 عذر پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میرا تو سینہ تنگ پڑ جائے گا، میں کیسے جاؤں، میری زبان نہیں چلتی، ہارون کو بلا، وہ اچھی بات کرتا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ یہ 5 عذر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے کہ مینوں نہ گھل، میں نہیں جاندا، سیدھا صاف جو مطلب تھا مینوں نہ گھل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، جا تو ہی جائے گا۔ کہ اچھا چلو میری ایک منت مان، میرا بھائی میرے نال کر لے۔ کہا اچھا اذهبا انتما بآیاتنا، چل تو بھی جا اور ہارون بھی جائے، جا کے دعوت دو۔ هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو کہ کس طرح نافرمان اور اللہ سے دور اور اسلام سے دور لوگوں کو کس طرح قریب کرنا ہے، پھر تو تمہیں صحیح تصویر نظر آئے۔ تم کو فلاں ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے یہ کیا، فلاں اکابر نے یہ کیا۔ اب ہم اکابر کو دیکھیں کہ مولوی طارق جمیل کو دیکھیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے دیکھو ہی نہیں، قرآن کو دیکھو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم، پہلا لفظ محبت کا، یا قوم، یا قوم، یا ابت، یا ابت، یا ابت۔ ابراہیم علیہ السلام کس پیار سے بات کر رہے ہیں، یا ابت، یا ابت۔ قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا محور بناؤ، اور سیرت پاک جو کیف عاملہم جیسی کتاب میں نے سیرت میں نہیں دیکھی، اس کو اس طرح پڑھو کہ جیسے یہ کھانا روزانہ کھاتے ہو، اس کو روزانہ پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، پھر تو صحیح تصویر تمہارے سامنے آئے گی۔ ورنہ کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا، کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا۔ اکابر امت قابل احترام ہوتے ہیں، قابل اتباع صرف اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کا رسول ہے، اور ان کے صحابہ ہیں جن کی اللہ نے جنت کی گواہی دی، کُلًا وعد اللہ الحسنى اور ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ یہ گواہی اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں دی۔ تو ان کو، ان کی سیرت کو سامنے رکھو
ताकि तुम मुस्लिम बन के रहो, मोमिन बन के रहो, मुवहिद बन के रहो, दाई बन के रहो। मैंने उलमाए देवबंद की तहकीक को असह जाना है, दूसरों को गलत नहीं कहता हूँ, मेरे लिए वो ज्यादा सेहत के करीब है तो मैं उसको इत्तेबा करता हूँ, लेकिन मैं इसका दाई नहीं हूँ, मैं इस्लाम का दाई हूँ। क्या फर्क है? नमाज पढ़ो, ये इस्लाम है। नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करना, ये इस्लाम नहीं है। अब ये किसी मकतब फिक्र की दलालत है। नमाज पढ़ो, ये इस्लाम है। सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये इस्लाम नहीं है, ये एक मकतब फिक्र की दावत है। तो नमाज एक ऐसी बात है जो लोगों को खींचेगी। दीन, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अपना मेयार इस्लाम बनाओ, इस्लाम बनाओ। मिंबर पर बैठो, इस्लाम की दावत दो, कभी किसी के खिलाफ बात ना करो, कभी किसी का नाम लेकर मिंबर से उसकी बुराई ना करो। मेरे नबी ने 23 साल में अपने मिंबर से कभी किसी का नाम लेकर उसको बुरा नहीं कहा। अच्छा तो कहा कि फलां बड़ा अच्छा है, लेकिन वो बहुत बुरा है। मिंबर से आप अब्दुल्ला बिन उबई का भी नाम नहीं लिया। हमारे माहौल में है, हमारे खतीब देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, शिया हों, वो चढ़ाई कर रहे होते हैं, साथ उनकी आस्तीनें भी ऊपर जा रही होती हैं और रंग भी लाल हो रहा होता है। तो भाई वो अपना जोश निकालते हैं, लोगों को तो कुछ भी नहीं पता चलता कि ये मौलवी साहब ने क्या कहा है और क्या कहना चाहते हैं। कुरान पेश करो, हदीस पाक पेश करो, नबी की सीरत से मुतासिर करो, सहाबा की सीरत से मुतासिर करो, खुद भी मुतासिर हो और औरों को भी मुतासिर करो। एक हयात सहाबा के मुताले का मामूल बनाओ। जब कभी मेरा मुताले का की हिम्मत थी, ज़ौक़ तो अब भी हुई है, लेकिन हिम्मत कोई नहीं है। गम आरज़ू का हसरत सबब और क्या बताऊं, मेरे शौक़ की बुलंदी, मेरी हिम्मतों की पस्ती, अब तो सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं है। कभी कभी अपनी किताबों को देख के उनसे लिपट जाता हूँ और रोना शुरू कर देता हूँ कि अल्लाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा भी आएगा कि मैं मुताला नहीं करूँगा। और आज साल हा साल गुजर गए हैं, एक वर्क किताब भी नहीं पढ़ सकता हूँ कि मेरा सर पकड़ा जाता है, ये जगह बोझल हो जाती है और आंतें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह की मर्जी है, राजी है उस पर। तो मेरे अजीज़ो, उम्मत बन के चलो, मुस्लिम बन के चलो, बुरे से बुरे को भी सीने से लगाना सीखो। जब मैं तुलंबे में तवाइफों में काम किया तो सिर्फ बेटी कहने पर वो रोने लगती थी। कभी सानू तो साढ़े प्यो कभी बेटी नहीं आख्या, तुसी सानू बेटी आंदे। वो तवाइफों का चौधरी वो और अपनी बीवी के साथ कुछ सवाल लेकर आया था, तो डेरे में बैठा था। तो मुझे मुलाजिम ने बताया, मैंने कहा उसको अंदर बुलाना। तो मैंने मियाँ बीवी को अंदर बुलाया और जो सामने हमारा बरामदा है उसमें बिठाया। वो इसी पर ही रोए जा रहा। तो साढ़े जानो घर सद ले, साढ़े जानो घर बुला ले, साढ़े जानो घर बुला ले। इसी पर ही वो इतना गिर रहा था, उनको तो कोई करीब से नहीं गुजरने देता। फिर मेरे नाम के साथ मौलाना लगा हुआ है और क्या अलकाब लगे हुए हैं, तो इस अपने घर सद, अपने घर बुला ले, अपने घर बुला ले। वो जो मैंने उनकी मदद की वो उनको थोड़ी नजर आई, और जो मैंने उनको इज्जत दे के घर बुलाया वो उनको बहुत ज्यादा नजर आया। इज्जत देना सीखो, बुरे से बुरे को भी इज्जत देना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। हर मकतब फिक्र के आदमी को बाजू फैला के मिलो। मेरे बाप को एक दफा जो मिल लेता था ना, सारी जिंदगी याद रखता था। तो उनकी आदत थी वो ऐसे मिल जाओ भाई, आओ भाई आओ। हमारा एक नाई था, अब्दुल शकूर, मरहूम फौत हो गया। तो एक दिन मुझसे कहने लगा, अब पहले सुनो, मैं उसके मौत तक उसका इलाज मेरे जिम्मे, उसके बच्चे उस बच्चियों सब की शादी मैंने करवाई, उसको घर बना के मैंने दिया, उसका महीने का वजीफा मेरी तरफ से मुकर्रर था, पूरे साल की गंदम मेरी तरफ से मुकर्रर थी, सबकी बीमारियों का इलाज मेरे जिम्मे था, और जितना भी मुझसे हो सकता था। मुझे कहता है, मौलाना साहब तोड़े देरे च आउण दे हुण चस मुक गई, तोड़े देरे आपके देरे में आने का मजा खत्म हो गया है।
میں کہو کی ہویا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے. اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جس لئے میں دیرے چمنا ہوں میاں صاحب دور وہاں دھیان آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا, آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا. وہ بشیرہ وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا, اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ. وہ کھاتا بہت تھا. دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ, کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا. میرے باپ کی اتنی خدمت تھی, روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا, آؤ بھائی. وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی نائی تھا بیچارہ, آؤ بھائی عبد الشکور. کہنے لگا تھوڑے کو لاویدہ ہے, تھوڑا منہ ایدے ہوں ہے, مسافہ ایدے کر دے ہو, ساڑا سارا مزہ ہی مک جانتا ہے. میں کہا تیری بیڑی تر جاوے جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا وہ تینوں یاد کوئی نہیں. کہ تو ٹھیک ہے برا جڑا تو این کر کے مل لے ہو نا, ساری چس مک جانتی. ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ, مسکرا کے ملو, ہنس کے ملو. کوئی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, مماتی ہو, حیاتی ہو, سلفی ہو, ایسے آؤ. جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے, ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے, یہ تو اللہ نے کرنا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے. تو اللہ نہ بنو, قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو, یہ جنتی ہے, یہ دوزخی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. نہیں, تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے, تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے. یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو, یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو. اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں, آپ مثال بنیں اپنے آپ کو, اپنے آپ کو. تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت. میں جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے تو یہ دعوت بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے ہیں. تو یہ نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا سیکھو. میں تفسیریں پہلے پڑھتا تھا جب کبھی ہمت تھی, اب تو کئی سال ہو گئے کبھی نہیں پڑھتا ہوں. تلاوت کرتے کرتے الفاظ سے جو معنی کوئی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. تو تدبر فی القرآن, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگر تم ترجمہ پڑھو گے یا تفسیر پڑھو گے تو تدبر تو ختم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ تفاسیر نہ پڑھو, لیکن تدبر تک پہنچنا ہے تو عربیت کو مضبوط کرو, عربیت کو مضبوط کرو, عربی ادب کو پڑھو اور پھر قرآن کے الفاظ میں غور کرنا سیکھو. پھر اللہ تمہیں قرآن کا حسن دکھائے گا, اور ایک دفعہ اس کا حسن سامنے آ گیا تو پھر مرتے دم تک کسی چیز کی طرف نظر اٹھے گی نہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے, ہم اس اندھے کی طرح ہیں جو باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا, نہ غنچے, نہ کلیاں, نہ تتلیاں, نہ بلبل, صرف کھڑا ہوا پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں. آج کے مدارس سے نکلنے والے طلبہ علماء, ان کی مثال اس اندھے کی ہے جو باغ میں تو ہے پر اسے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. تو اس کو 6 سال کو آخری نہ سمجھو, اپنی محنت کو پڑھاؤ ساری زندگی. عربی ادب, عربی جو قصص العرب جس میں خوبصورت تعبیرات ہیں, اس کا ذوق پیدا کرو. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا قرآن کے سمجھنے میں اور سیکھنے میں, اور اپنے نبی کی سیرت کو جس میں یہ کیف عاملہم ایک ابداع ہے اس شخص کا کہ آج تک کسی نے سیرت کو اس طرح نہیں لکھا. میں نے سیرت کے اللہ کے فضل سے بے شمار کتابیں نظر سے گزری ہیں لیکن ایسا کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی. اس کو اپنے مطالعے کا حصہ بناؤ. تمہاری شادیاں ہوں گی تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھو. آج ہی ایک ہمارے تعلق والے رحیم یار خان سے چل کے آئے کہ جی وہ یہ میرا بیٹا ہے, پوری داڑھی اس کی بیٹی کی, تو اس نے اپنے بدتمیزی سے اپنی بیوی کو اتنا دکھ پہنچایا ہے
کہ وہ گھر چھوڑ کے ہمارا چلی گئی ہے تو آپ ہماری صلح کرا دیں، کہ وہ سسرال والے بھی میرے جاننے والے ہیں اور یہ گھر بھی میرا جاننے والا ہے۔ تو میں نے کہا کیا بدتمیزی کرتا تھا؟ کہتا تھا ماں کی اہمیت بیٹھاتا تھا کہ میری ماں میری ماں۔ تو وہ ماں کے تو ہے لیکن بیوی کا بھی تو کوئی حق تھا، اتنا اس کو ذلیل کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے ہی چلی گئی۔ تو ماں باپ کا حق تمہارے ذمہ ہے، تمہاری بیوی کے ذمہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا۔ تم زبردستی اپنی بیوی سے خدمت نہیں لے سکتے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ اس کی خوش قسمتی ہے وہ خدمت کرے، اس کی عزت ہے وہ خدمت کرے، لیکن اسے تم مجبور نہیں کر سکتے ہو کہ تو خدمت نہیں کریں گے تو اے کر دے گا او کر دے گا۔ آج صبح کی بات، ایک گھر ٹوٹ گیا صرف اس بچے کی نادانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اپنی بیویوں کو عزت دینا سیکھو، اپنی بیویوں کو احترام دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ لوگ اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے جو کہا، آخر ہے حرف آخر، یا عائشو، عائشہ بھی نہیں کہا یا عائشو، یہ لاڈ اور پیار کا خطاب ہے، یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ۔ عائش، عائش، جیسے آپ لاڈ سے کوئی نام بنا لیتے ہیں تو آپ نے پیار سے یہ نام بنایا ہوا تھا، عائش۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو موت بڑی آسان ہو گئی ہے۔ یہ اظہار تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے بھلا اس کے بعد کوئی چیز ایسی ہے جو موت کو پرکشش بنائے؟ ہم تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے اور گھر کی زندگی بتانے کے لیے کیا جملہ ہے، سونے کے پانی سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ تو اظہار محبت کرو اپنی بیویوں سے۔ کوئی اچھے کپڑے پہنے، تعریف کرو، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کھانا پکا کے لائے، ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑھیا کھانا بنا ہے۔ حکیم ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ ایک مرید کے گھر کھانا کھانے گئے، کو کھانا بڑا پسند آیا تو انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کس نے پکایا؟ کہا جی میری بیگم نے پکایا۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئی، کہنے لگے بیٹی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت مہربانی۔ تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دی، زور زور سے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹی رونے کی کیا بات ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ کہ نہیں حضرت میں اس پہ نہیں رو رہی، میں اس پہ رو رہی ہوں کہ یہ جو آپ کے مرید بیٹھے ہیں، میں 30 سال سے ان کے گھر میں ہوں، 30 سال سے انہوں نے کبھی ایک دفعہ مجھے نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ ہم سیرت بھول گئے، سیرت بھول گئے۔ پھر یہ جو ہماری جوائنٹ فیملی ہے سسٹم، یہ پہلے بہت اچھا تھا جب عزت احترام کا سب کا اپنے اپنی جگہ پہ تھا۔ اب تعلیم نے ہر چیز اتھل پتھل کر دی ہے اور اس سوشل میڈیا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اب یہ ایک وبال جان بن گیا ہے، ایک مصیبت بن گیا ہے۔ بیوی سے کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو، ماں باپ کوئی کمی بیشی کرنے لگیں تو اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے۔ تو تم بچے ہو، جذبات میں آ کر کبھی ماں کی بات سنی، کبھی باپ کی بات سنی، کبھی بہنوں کی بات سنی۔ خاص طور پر بہنوں کا کردار بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے میں، دکھ سے کہہ رہا۔ وہ ایسے کان بھرتی ہیں کہ وہ ایک بیچاری لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا موٹر سائیکل، اس پہ وہاڑی سے چل کے، وہاڑی سے دونوں بہن بھائی آئے۔ کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، میرا خامند ہے، اس کی بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں اور وہ میری پٹائی شروع کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے، مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے بیان بڑے سنتا ہے، آپ اس کو سمجھا دیں تھوڑا۔ میں تو بیٹی جن کو میں جانتا نہ ہوں یا شناسائی نہ ہو، وہاں میں گھر کے معاملات میں نہیں پڑتا، کیونکہ سننے والے کے دل میں جب تک میری بات کا وزن نہیں ہوگا وہ میری بات کو لے گا نہیں۔ نرم بنو، اپنی ماں کی قدموں میں جنت ڈھونڈو، اپنے باپ اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، ماں کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، باپ کی خدمت تمہارے ذمہ ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خامند کے ذمہ ہے اپنی بیوی کو الگ گھر کا مطالبہ کرے تو الگ گھر لے کر دے،
نہیں لے سکتا تو گھر کا ایک پورشن اس کے لیے الگ کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق کے فرض ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اور تسبیح پڑھ کے اللہ ہو کرے تو روزے رکھے، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، اپنے آپ کو نمایاں کرو۔ میرے نبی جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد کے سفر میں ہیں، اور جب سفر شروع ہونے لگا اور اماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئیں تو دیکھا تو گلے کا ہار کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، اور مانگ کے لائی تھی اپنی بہن حضرت اسما کا ہار تھا، وہ لے کر آئی تھی کہ میں سفر پہ جا رہی ہوں تو مجھے دے دو، تو مجھے تو پہلے ہار ڈھونڈ کے دیں۔ تو آپ نے جہاد کا قافلہ رکوا دیا اور فرمایا عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہار کی کیا حیثیت ہے، جہاد کا سفر ہے، ہمیں آگے جانا ہے یا واپس جا رہے ہوں گے، تو چھوڑو ہار کو، سب کو لگا دیا، ڈھونڈو۔ اور عصر کے قریب سفر تھا تو وہ مغرب ہو گئی، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لی، سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا اور فجر کا وقت داخل ہو گیا اور پانی کوئی نہیں۔ اب سارے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہو گئی، پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں گے، وضو نہیں کریں گے نماز کیسے ہوگی؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے حضرت عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی آپ کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، وہ تو باپ تھے، اب وہ بول بھی نہیں سکتے، اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں تو اپنا چہرہ بنا رہے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے نہیں رہ سکے، ایک انگلی یہاں ماری زور سے ایسے، تو تاشا ایسے ہو گئی، انہیں پھر انگلی ماری، پھر ایسے ہو گئی کہ کہیں اللہ کے نبی میری حرکت سے جاگ نہ جائیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ پریشان ہیں، پانی کوئی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتار دی، فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم کبھی کسی امت کو نہیں ملا۔ اس رات حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی برکت سے سفر منقطع ہوا، پانی ختم ہوا، اور تیمم اللہ نے امت کو قیامت تک کے لیے دے دیا۔ جب یہ آیات اللہ کے نبی نے باہر نکل کے سکھائیں، اب سارے کہنے لگے ابو بکر تمہارے گھر کی کیا بات ہے، تمہاری برکت سے تو امت کو کیا کچھ ملا ہے، تمہارے گھر کے کیا کہنے۔ جب دن چڑھا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہار کو چھوڑیں، اب آگے چلتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا چلو بھائی۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو وہ ہار اونٹنی کے نیچے گیا پڑا تھا، تو ہار بھی مل گیا۔ اتنی دلداری میرے نبی نے کی۔ بچوں، میں یہ نہ سنوں کہ میرا کوئی شاگرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، یا اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے خون کے رشتوں سے لڑو نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو بھی اس کے لیے سودا کرنا پڑے کر دو، لیکن جھگڑے میں نہ پڑو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تمہیں نوازے گا وہاں سے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے۔ اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ بولو فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گئے
नफल शुरू कर दी। एक सतून के पीछे 2 नफल पढ़ते, फिर सलाम फेर के दूसरा सतून, अल्लाह अकबर, फिर सलाम फेरा तीसरा सतून, अल्लाह अकबर, पढ़े जा रहे हैं। इतने में हजरत उस्मान आए। अम्मा जान अल्लाह के नबी कहाँ है? उनका 3 दिन से फाका था, अल्लाह से मांगने गए तो हजारों कतार रोने लगे, मुझे क्यों ना कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ को क्यों ना कहा, साबित बिन कैस को क्यों ना कहा। ये सारे मालदार थे, भागे भागे घर गए, पूरा ऊंट भर के राशन का लेकर आए और आकर वहाँ अल्लाह के नबी के घर उतारा और फिर भागे भागे गए और घर में जो सालन तैयार हो गया था वो उठा के लाए और रोटियां उठा के लाए और आकर दिया कि पकाने में देर लगेगी। जब अल्लाह के नबी वापस आए, पूछा आयशा कुछ हुआ? कि ये देखे अल्लाह ताला ने सब कुछ कर दिया है। कि ये कौन लाया है? कि ये उस्मान लाया है। तो आपने ऐसे हाथ उठाए, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। तो नमाज को अपना वजीफा बनाओ। ये आजकल के ये सोशल मीडिया और बहुत से ऐसे नादान लोग ये वजीफा पढ़ो, ये वजीफे पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये सब फजूलियात हैं। सबसे बड़ा वजीफा नमाज है और दुआ है। सबसे बड़ा वजीफा नमाज है और दुआ है। बाकी सब ढकोसले हैं, मेरे ऊपर जादू हो गया है, मेरे ऊपर असर है, मेरे ऊपर जिन्नात हैं, ये सब आमलों की जेब गर्म करने के असबाब हैं। ये कुछ भी नहीं है, सब बक बक है, सब बक बक है। कभी इस चक्कर में ना पड़ना कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, मेरी बंदिश कर दी गई है, औलाद की बंदिश हो गई है, कारोबार की बंदिश हो गई है। नमाज जो मौजूद है, अल्लाह जो मौजूद है, तो कभी आमलों के चक्कर में नहीं पड़ना। कभी जो वजीफे बताने वाले हैं 1000 दफा ये पढ़ो, 1000 दफा ये पढ़ो, मेरे सर में दर्द है। और एक बुजुर्ग कहने लगे कि आप 1000 दफा सूरह इखलास पढ़ा करो। मैं कहा जी फिर तो पहले ना होर दर्द हुआ जाएगा जो मैं सिर दर्द दे नाल मैं 1000 वारी सूरत इखलास पढ़ा के मैं मेरे को तो नमाज दी रकात विच कोई अल्लाह मुश्किल पड़ी जाती है। मैं कहा जी ये वजीफा तुसी अपने कोल ही रखो, ये मेरे वास का कोई नहीं है। मेरे नबी ने वजीफा बताया, नमाज पढ़ो दुआ मांगो, नमाज पढ़ो दुआ मांगो, सदका करो, सखी बनो, बखील ना बनो। बखील से अल्लाह दोस्ती लगाता नहीं और सखी से अल्लाह दोस्ती तोड़ता नहीं, चाहे फासिक हो। और सखावत का मतलब कोई बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं है, वो दिल की कैफियत का नाम है, वो दिल की कैफियत का नाम है। तो गरीब भी सखी हो सकता है, मालदार भी हो सकता है, गरीब भी बखील हो सकता है, मालदार भी हो सकता है। बुखल खुद पैदा होता है, सखावत को पैदा करना पड़ता है। सखी बनो। मौलवियों में सखावत बहुत कम है, बल्कि है ही कोई नहीं, क्योंकि शुरू से लेने का जो काम शुरू हो जाता है तो देने को दिल ही नहीं करता। तो देना सीखो ताकि अल्लाह तुम्हें दे, खिलाना सीखो अल्लाह तुम्हें खिलाए, पिलाना सीखो अल्लाह तुम्हें पिलाए। फिर सबसे बड़ी सखावत है जिस पे नाराजगी है मुआफ कर दो। सबसे बड़ी तवाज़ो है जिस पे ज्यादती की है उससे जाके माफी मांग लो। माफी मांगना इससे बड़ी तवाज़ो कोई नहीं, माफ कर देना इससे बड़ी सखावत कोई नहीं है। और अल्लाह को सखी से प्यार है, वो फासिकी क्यों ना हो। सामरी ने बछड़े की पूजा करवाई, अल्लाह ने कहा इन सब को कत्ल करो, वो कत्ल हो गए। सामरी ने पकड़ा हुआ आ गया, अल्लाह ने कहा मूसा सामरी को छोड़ दे। कहा अल्लाह वे बदबख्त तो सबको बछड़े की पूजा पे लगाने वाला। अल्लाह ने कहा सखी है, सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आप ही मर जाएगा। वो बुखार में मर गया। तो सखावत ऐसी चीज है जो कुफ्र और निफाक में भी काम दे जाती है। बेटा सखी बनो। और एक सखावत बताई है जिस पे कोई पैसे नहीं लगते, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, अपनी कोताही का खुल के एतराफ का। जो माफी मांगने आए उसके आगे मुंह न बनाओ, उसे फौरन अपने सीने से लगाओ। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो। और नवाफिल में तहज्जुद का एहतमाम करो। ये शार सालिहीन है। आप नौजवान हो तो आप 70 से भी आगे चले गए। तहज्जुद का एहतमाम करो। नवाफिल इस सर दर्द में, इस सर दर्द में मेरे नफल कभी छूटते हैं, वरना 40-50 नफल रोजाना पढ़ता। मेरी तहज्जुद कज़ा नहीं होती सिवाय शदीद तकलीफ के। पिछले 30-35 साल से अल्लाह ने मुझे तहज्जुद का पाबंद किया हुआ है। ये मैं तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें तरगीब के लिए सुना रहा हूँ, कोई अपनी बुजुर्गी नहीं जता रहा हूँ।
کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جلدی سو، جلدی اٹھ، اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ، لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ۔ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر جب تم ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر کے بیٹھو تو تمہیں اس کا بہت نفع ہوگا۔ اور اس تبلیغ کے کام کو اپنی ترجیحی بنیادوں پہ رکھو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ تبلیغ میں جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا دل و جان کا وظیفہ بنا کے کرو۔ یہ بہت عظیم کام، بہت عظیم کام ہے۔ کرتے کرتے تمہیں پتہ چلے گا، ابھی میرے عظیم کہنے سے تم پر اس کی عظمت نہیں کھلے گی۔ کرتے جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک پاکستان کو دی ہے۔ تو خوشی سے وقت لگاؤ۔ اگر کوئی آپ کی علمی مصروفیت نہیں ہے، 3 دن کی پابندی کرو، شب جمعہ کی پابندی کرو۔ چلہ تو ویسے ہی چھٹیوں میں لگ جاتا ہے، چلے کی پابندی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نا عوام میں جب پھرو گے تو تمہیں لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ آئے گا، حکمت کا علم آئے گا۔ تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں، کوئی رہ بھی گئی ہو تو تم نے بہت سنی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کے لیے تو ایک بول بھی کافی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک اچھے انسان بن کے دکھاؤ اللہ کو، اللہ کے بندوں کو، اچھے خامن، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اللہ زندگی دے، اچھا سسر، اچھا دادا، اچھا عالم، بہترین مدرس، بہترین مبلغ۔ ہر روپ میں اللہ سے بلندی مانگ، جتنا ہو جائے یہ نہیں، یا اللہ وہ دے جس پر تو سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے یہ کہہ کے سو، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ میرے دل کو سب سے صاف کر دے۔ یہ میرا پتہ نہیں کتنے سالوں سے میرا معمول ہے، یہ میں روز کہہ کے سوتا ہوں، یا اللہ میرا دل سب سے صاف ہے، میں نے سب کو معاف کیا۔ تو اس کی عادت ڈالو، زبان کا بول دل پہ اثر کرتا ہے۔